اب لاکھ کوئی انکار کرے، راہوں میں کھڑی دیوار کرے، طلبا کے حقوق پہ وار کرے، جو ظلم بھی اب سرکار کرے، موقع نہ کوئی جانے دیں گے، اب طلبا اپنا حق لیں گے، اب طلبا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کوئی پوچھنے پاچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اردو کا محاورہ ہے بالکل صحیح آتا ہے کہ پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو، جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اتنی زیادہ اچھی جامعہ کے اندر داخلہ لے لے گا۔ کسی کی 3 لاکھ فیس ہے، کسی کی 5 لاکھ فیس ہے، کسی کی 7 لاکھ فیس ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اب تو پرائیویٹ جامعات میں تعلیم حاصل کرنے پہ ٹیکس تک وصول کیا جاتا ہے۔ یعنی جس کی 2 لاکھ سے اوپر فیس ہوگی تو اس کو 5% اور 2% اور 3% ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو یہ کہاں کا نظام ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ شرح خواندگی ویسے ہی کم ہے، اور دیکھیں یہ پرائیویٹ جامعات کا ایک طرف ہم پرائیویٹ جامعات کو بولتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ بھی درپیش ہے، کیا ہماری سرکاری جامعات میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کو انرول کر لے؟ جب وہ کیپیسٹی وہاں پر موجود نہیں ہے تو یہ اسٹوڈنٹس بھی پرائیویٹ جامعات کی طرف جاتے ہیں، اور پرائیویٹ جامعات کا یہ حال ہے کوئی ریگولرائز نہیں کر رہا، کوئی ریگولیرٹی اتھارٹی اس کی موجود نہیں ہے کہ اس کا معیار تعلیم کیسا ہے، اس کا نظام تعلیم کیسا ہے، یہ کون سی کتنی فیس لے رہے ہیں، کیا فیس لے رہے ہیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی ریگولیرٹی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو ان پرائیویٹ جامعات کے اس پورے نظام کو دیکھے، ان کے نظام تعلیم، ان کے معیار تعلیم پر نظر رکھے، ان کے فی اسٹرکچر کے اعتبار سے ان کو پابند کرے، اور پاکستان کے اندر تعلیم کو، اور اگر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور آپ کو طالب علم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان پرائیویٹ جامعات کو سبسڈی بھی دینی پڑتی ہے تو وہ بھی دیجیے، لیکن یہ اسی صورت میں دیں کہ جب آپ ان ساری پرائیویٹ جامعات کو پابند کیجئے کہ جناب آپ نے اس فری اسٹرکچر اور اس معیار اور اس سے کم نہیں ہونا اور اس فری اسٹرکچر سے زیادہ نہیں ہونا ہے۔ تو یہ کام حکومتوں کی ذمہ داری، اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ کے کئی پڑوس ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ پرائیویٹ جامعات جب حکومت اپنا کام نہیں کر پا رہی ہوتی تو ان جامعات کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتی ہے کہ ایک تو تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے، کل بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے، اور جو آپ HEC کا بجٹ دینا اس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ جو گرانٹ پہ گزشتہ عرصے میں کٹ لگا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اضافی گرانٹ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیار تعلیم کو بہتر کیا جائے۔ اسی طرح فیسوں میں کمی کی جائے، یعنی اگر آج سے 4 5 6 سال بعد جو اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کر رہے ہوں گے تو 2 لاکھ روپے میں سرکاری جامعات کے اندر پڑھ رہے ہوں گے، جس اعتبار سے اور جس انداز سے فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو فیسوں میں اضافے کو روکا جائے اور جو فیسوں میں اضافہ ہوا ہے اسے کم کیا جائے۔ اسی طریقے سے پرائیویٹ جامعات کو پابند کیا جائے کہ خاص فری اسٹرکچر سے زیادہ وہ اپنی فیسیں نہیں رکھیں گی، اور ان کے معیار تعلیم کو اور نظام تعلیم کو بہتر کیا جائے۔ اور یہ جو پرائیویٹ جامعات کی صورت میں بھی ایک طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے، یہ طبقاتی نظام تعلیم پورے معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیم پر ٹیکس لاگو کیا گیا ہے، یہ تعلیم کا ٹیکس ختم کیا جائے، یعنی اب پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کرنے میں بھی ٹیکس دیا جائے گا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے تعلیم پر رائج یا تعلیم پر لاگو ہر قسم کے ٹیکس کو ختم کیا جائے، اور یہی اسلامی جمعیت طلبہ کا مطالبہ ہے۔ ایک اور مسئلہ جو سردست ابھی ہے کہ گزشتہ عرصے کے اندر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ختم کر کے PMC قائم کی گئی ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل وہ ادارہ تھا کہ جو منتخب باڈی ہوا کرتی تھی، ڈاکٹرز میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کرتے تھے جو اس پورے نظام کو چلایا کرتے تھے۔ اس حکومت نے اس کے اوپر پہلے تو یہ شفقون مارا کہ اس کو پریزیڈنشیل آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا، سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا۔ پھر یہ اسمبلی کے اندر FATF کے ساتھ جب اپوزیشن بائیکاٹ پہ تھی تو اب پتہ نہیں ان کی آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے یا واقعتاً کوئی سنسیئر ہوتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہوا یہی ہے کہ اپوزیشن بائیکاٹ پہ رہی ہے اور پیچھے FATF، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے PMC کا قانون لاگو کر دیا ہے۔ اور صرف 20 دن پہلے، یعنی یہ حرکت دیکھیں کیا ہے، صرف 20 دن پہلے یہ قانون لے کر آئے ہیں کہ اب ان کے امتحانات ایک ساتھ ہوں گے۔ چلیں امتحانات ساتھ ہونے کا تو پہلے بتا دیا تھا، نصاب تبدیل کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ جو انٹری ٹیسٹ ہے، ویسے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ واحد تنظیم ہے کہ جس نے انٹری ٹیسٹ کی بھی مخالفت کی تھی، تو پورے نظام تعلیم پر عدم اعتماد ہے، لیکن 20 دن پہلے انہوں نے انٹری ٹیسٹ کے پورے نصاب میں تبدیلی کر دی اور کہا کہ اس نصاب کے تحت آپ کا انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا۔ یہ پتہ نہیں کس دنیا کے اندر رہتے ہیں، مثالیں آکسفورڈ اور ہارورڈ کی دیا کرتے ہیں، عمل پتہ نہیں کہاں کا کرتے ہیں۔ یہ برطانیہ کے اندر انہوں نے اپنے میڈیکل کے اس نظام میں تبدیلی کی۔ 2018 میں انہوں نے بتایا کہ 2025 کے اندر، 7 سال پہلے بتایا کہ 2025 کے اندر ہمارے نظام کے اندر یہ اور یہ تبدیلیاں لاگو ہو جائیں گی، رونما ہو جائیں گی، یا یہ چینجز آ جائیں گی ہمارے نظام کے اندر، اور یہاں 20 دن پہلے بتایا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کے اندر اس حوالے سے اضطراب موجود ہے۔ اور یہ دیکھیں PMC خود، یعنی یہاں تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر سب کو شامل کر دیا ہے۔ آپ نے اس کو عجیب قسم کا ملغوبہ بنا دیا ہے کہ اس کے اندر فلنتھروپسٹ بھی ہوں گے، اس کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں گے۔ ڈاکٹروں کو سول سوسائٹی اور فلنتھروپسٹ کہاں سے چلائیں گے بھائی؟ ڈاکٹروں کی کوئی ایسوسیشن ہے، ان کا ادارہ ہے، تو ڈاکٹرز کو ہی چلانا چاہیے۔
اور ان کو ہی انتخاب کرنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ داران کون ہوں گے اور کون اہل ہے کہ جو اس کو بہتر انداز میں چلا سکے. پھر اس کے اندر ان پرائیویٹ کالجز کی نمائندگی دے دی گئی کہ جن کو ریگولیٹ کرنا ہے ان کو مقصود ہے. تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں کیسے اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکتا ہوں؟ ریگولیٹ تو وہی کرے گا جو مجھ پر بالادست ہوگا. اور پی ایم ڈی سی جو منتخب ادارہ تھا اس کو ختم کر کے انہوں نے ایک نامزد باڈی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوگی. اب پتہ نہیں اپنے کسی رشتہ دار کو نوازنا ہے. تو اس لیے یہ تعلیمی اداروں کے اندر اور تعلیم کے ساتھ یہ سیاست گیری اور سیاست بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے تعلیم ہمارے ہاتھ کی چھڑی، ہماری جیب کی گھڑی اور ہمارے گھڑے کی مچھلی بن جائے اور جس طرح چاہیں ہم اس کو استعمال کرنا شروع ہو جائیں. جس کو جب جیسے چاہیں داخلے دینا شروع کر دیں، جس کو جب جیسے چاہیں بجٹ دینا شروع کر دیں اور جس کو جب جیسے چاہیں نوازنا شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے مزید ایک شب خون مارا کہ 5 سال ایک طالب علم. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیکل اسٹڈیز پہلے اس میں ایئرلی ایگزامینیشن ہوتے تھے، پھر سیمسٹر ایگزامینیشن آئے. اب اس کے اندر ماڈیول سسٹم آ گیا ہے. ہر مہینے 1.5 مہینے پہ آپ کسی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی پکڑ لیں، وہ پیپر دے رہا ہوگا یا پڑھائی کر رہا ہوگا. جب وہ 5 سال اپنی اتنی ٹف اسٹڈیز سے گزرے گا تو اس کو پریکٹس کرنے کے لیے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان آپ نے ایک اور ایگزامینیشن NLE کی عنوان سے دینا ہوگا کہ جس کے بعد آپ کی لائسنسنگ ہوگی اور آپ پریکٹس کر سکیں گے. تو ہم اس PMC کو مسترد کرتے ہیں، کیٹیگوریکلی مسترد کرتے ہیں. کوئی اف اینڈ بٹ اس کے اندر شامل نہیں ہے. اس پورے آرڈیننس کو واپس لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امتحانی نظام اور نصاب میں تبدیلی کی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور دیکھیں اس کے بعد ایک تفریق پیدا ہو رہی ہے، انتشار کی صورتحال ہے. صوبہ سن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا ٹیسٹ لینا شروع کر دیں گے، پنجاب اور خیبر ایک طرف جا رہا ہوگا، بلوچستان تیسری طرف جا رہا ہوگا. تو یہ انتشار، یہ تفریق، یہ پاکستان کو مزید تقسیم در تقسیم کرے گا. تو اس انتشار سے بچا جائے اور حکمران اس کا انتظام کریں. اسی طرح یہ جو 5 سال کی تعلیم کے بعد NLE کے ٹیسٹ ہے اس کو بھی نل اینڈ وائڈ کیا جائے. اور اسلامی جمعیت طلبہ، اب یہ تو تمام چیزیں جو ہمارے مطالبات کی صورت میں موجود ہے. جی سوالات ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہمارے مطالبات کی صورت میں موجود ہے. کچھ چیزوں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ فی الفور اپنے لائے عمل کا اعلان کرتی ہے. ایک تو جی پہلے بات کر لیں پھر انشاءاللہ آپ کو سوالات کا موقع دیں گے. جی کچھ دیر میں مکمل کرتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ ٹیوزڈے کے دن انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر ڈاکٹرز کنونشن منعقد کر رہی ہے جس کے اندر ان تمام اکائیوں کو ہم یہاں پر جمع کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے کہ جس کے اندر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ڈاکٹرز اور اس سے منسلک جتنے افراد ہیں یہ اس PMC کے قانون کو مسترد کرتے ہیں. ابھی پورے ملک کے اندر مظاہرے کیے جائیں گے، جامعات کے اندر تحریک کا آغاز کیا جائے گا، طلبہ کو اویئر کیا جائے گا، موبلائز کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکز کا وفد پاکستان کے حکمرانوں سے اور سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے گا. اور اگر یہ 10-12 دنوں کے اندر ہمارے مطالبات کے اوپر کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی تو پھر ہم آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کرتے ہیں اور بالکل اسلامی جمعیت طلبہ ایوانوں کے گھیراؤ سے اور ان ساری چیزوں سے دریغ نہیں کرے گی. جب اسلامی جمعیت طلبہ نے جو قدم اٹھانا ہوگا ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھائیں گے. اور ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں 5 سال کے اندر آپ نے تعلیم کے بجٹ میں کمی کی، HEC کے بجٹ میں کمی کی، لیکن جس طرح آپ نے ان 3 سے 4 سالوں کے اندر فوج کی جتنی جامعات ہیں اس کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے اسی طرح پاکستان کی عام عوام کی جامعات کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے. یعنی یہ جتنے گیریزنس اور کنٹونمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے بجٹ میں کمی نہیں ہوئی ہے. بجٹ میں کمی ہوئی ہے تو ہم جیسے عام طالب علموں کے جامعات اور اس کے اندر بجٹ میں کٹوتی ہوئی ہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ اعلان کرتی ہے کہ ہم یہاں سے اپنی طلبہ تحریک کا اناؤنس کرتے ہیں. پورے ملک کی جامعات، گلی محلہ بستی تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ مظاہرے کرے گی، طلبہ کو موبلائز کرے گی اور طلبہ کو اویئر کرے گی کہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو ختم ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں سے حکمرانوں سے ملاقاتیں کر کے ہم اپنے مطالبات پہنچائیں گے اور اگر ہمارے مطالبات پر کان نہیں دھرے گئے تو ہم آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے اور ایوانوں کے گھیراؤ کا بھی اعلان کریں گے. اور اس کے ساتھ اگلے منگل کو انشاءاللہ اس مرکز اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے اندر ایک بڑا ڈاکٹرز کنونشن منعقد کریں گے. پورے پاکستان سے میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کے نمائندے اکٹھے ہوں گے اور PMC کے اس قانون کے خلاف، اس ظالمانہ قانون کے خلاف مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے. میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. بہت بہت